اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 17 سے پڑھیں گے، ترجمہ اور تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل کو تاکہ ہماری تمام ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہوگا، وہاں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلہم اس والے سا کو سافٹ ادا کرنا ہے، زبان کو ہلکا سا باہر کر کے اس کو ادا کریں، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ مثلہم کمثل الذی استوقد کمثل الذی استوقد۔ اب یہاں پہ دیکھیں آگے ہم نے لام اور لام کو اس والے لام کی 2 مرتبہ آواز بنائی۔ لام لام زیر لل، لام زبر لا، للذس۔ آگے ذال اور سین کو ملا کے پڑھا، کیونکہ جو ذال کے آگے سین ہے اس کے اوپر جزم ہے۔ جزم والے حرف کو ہمیشہ پچھلے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں۔ کمثل الذی واو اور یا کو یاد رکھیں، بار بار آپ کو کہتی ہوں تاکہ آپ کو یہ قاعدہ یاد ہو جائے۔ یہ جزم والا واو اور جزم والا یا دونوں کو یاد رکھیں۔ اس واو سے پہلے تا ہے اور تا کے اوپر زبر ہے۔ آپ دیکھیں ہم تا ایسے نہیں پڑھ رہے ہیں نا، تا واو کو ہم اکنالج کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو یہ یہاں پہ لین بن رہا ہے۔ اگر ہم یہاں پہ کھینچتے ہیں، اگر کھینچ کے پڑھنے والا قاعدہ آتا ہے تو وہ لین کا نہیں ہوتا، وہ مدہ کا ہوتا ہے۔ مدہ کا مطلب کھینچ کے پڑھنا، تو یہاں پہ یہ لین ہو رہا ہے۔ کمثل الذی استوقد نارا، نون کو کھینچا، الف آ رہا ہے، اور یہ رن کی جگہ ہم نے اس کو را پڑھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جب ہم رکیں گے تو رن نہیں پڑھیں گے، 2 زبر کو 1 زبر میں تبدیل کر دیں گے۔ نارا، آگے چلتے ہیں۔ فلما، اب یہ میم مشدد کا قاعدہ ہے، نون مشدد میم مشدد کو یاد رکھنا ہے۔ جب بھی میم مشدد نون مشدد آئے اور اس کے اوپر یہ تشدید ہو تو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں، غنہ کرتے ہیں 2 سیکنڈ کا۔ فلما، اور ویسے بھی مشدد والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اس کی آواز کو 2 مرتبہ بناتے ہیں، ایک پچھلے والے لام کے ساتھ اور دوسری میم کے اوپر جو زبر ہے اس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں۔ کیسے؟ فلم اس کے بعد میم زبر، آگے الف بھی آ رہا ہے اور مدہ بھی آ رہی ہے، 3 الف کے برابر بھی کھینچیں گے۔ کیسے؟ دیکھ لیں۔ فلما اضاءت، اب دیکھیں دو کو ہم نے کتنا کھینچا، 6 الف کے برابر، کیونکہ یہ بڑی مدہ ہے۔ بڑی مدہ کی آپ پہچان کر لیں اور یہ چھوٹی مدہ بھی دیکھ لیں۔ چھوٹی مدہ 3 الف کے برابر کھینچا اور بڑی والی 6 الف کے برابر۔ اضاءت، یہ دو پڑھنا ہے، اس کو دال کی آواز میں یا پھر دال کی آواز میں یا پھر دعا ایسے کر کے نہیں پڑھنا، موٹا پڑھنا ہے۔ اضاءت ما حولہ، ماں کو کھینچا، پھر آگے دیکھیں ہا کے بعد واو آ رہا ہے، یہ بھی لین ہو رہا ہے۔ کیسے؟ ہا واو کو ہم اکنالج کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ حولہ، ہا کو حلق سے پڑھنا ہے، لہو الٹا پیش الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ آگے چلیں۔ ذہب اللہ، ذال کو سافٹ پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز میں نہیں پڑھنا، یہ بھی اسی طرح زبان کو ہلکا سا باہر کیجئے، ادا ہو جائے گا۔
ذہب اللہ بنورہم، ہو کو نہیں کھینچنا یہاں پہ، بی نو کو نون واؤ پیش نو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچا. واؤ سے پہلے اگر پیش آتا ہے تو وہ مدہ بن جاتی ہے، واؤ مدہ، اس لیے کہ ہم نون کو آگے واؤ ہے کھینچ رہے ہیں. کیسے کھینچ رہے ہیں؟ نو پڑھ رہے ہیں. اگر یہ واؤ نہ ہو تو ہم نون کو کیسے پڑھتے ہیں؟ خالی پیش کے ساتھ، نون پیش نو، نہیں کھینچتے، لیکن یہاں پہ ہم کھینچیں گے، یہ مدہ ہو رہی ہے. بنورہم وترکہم را کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ زبر ہے، پیش آئے زبر آئے را کو موٹا پڑھتے ہیں، زیر آ جائے تو باریک پڑھتے ہیں. وترکہم فی، پھر یا آ رہا ہے ساکن والا، جزم والا یا ہے تو ہم یہاں پہ فا یا زیر کیا ہوتا ہے؟ فی، ہم ایک الف کے برابر کھینچ رہے ہیں تو یہ مدہ ہو رہی ہے. یا یہاں پہ یا واؤ ساکن والا جزم والے یا اور واؤ کو یاد رکھیں. ظلمات اللہ، لو ان کو نہیں کھینچ کے پڑھنا، میم کو کھینچیں گے، ایک الف کے برابر اوپر کھڑا زبر ہے. ظلمات تل، اب تا اور لام کو ہم جوڑیں گے اس لیے کہ لام کی 2 مرتبہ آواز بنانی ہے. ایک پچھلے والے تا سے بنے گی، تا کی جو 2 زیر ہے یہ ایک زیر میں بدل جائے گی. تا لام زیر تل، اس کے بعد لام زبر لا، یہ الف آ رہا ہے تو ہم ایک الف کے برابر کھینچ رہے ہیں. ظلمات اللہ، میم کو کھینچا، لام کو کھینچا. یبصرون، یہ یب با پہ قلقلہ کرنا ہے یعنی کہ جھٹکے سے پڑھنا ہے. یب ب یہ قلقلہ کا حرف ہے. سی یب سی یہ صاد ہے، اس کو سین کی آواز میں نہیں پڑھنا. یبصرون، یہ جو قاعدہ ہے آخر میں سٹاپ والا، یہاں پہ ہم رکے، نون کو ہم نے کیا کیا؟ ساکن کر دیا، ٹھیک ہے. اور اس نون ساکن سے پہلے، چھپے ہوئے نون ساکن سے پہلے واؤ جو ہے مدہ ہو رہی ہے. جب بھی یہاں پہ ہم رکیں گے نون کو ساکن کریں گے، اس سے پہلے جب مدہ کا حرف آئے گا تو ہم یہاں پہ 2 الف 4 الف 6 الف کے برابر کھینچ لیں گے. کیسے؟ رو جو ہے دیکھیں، رو کھینچ رہا ہے، را پیش رو ہوتا ہے، جب واؤ آیا تو یہ رو بنا، تو یہاں پہ کھینچنا ہے آپ نے 2 الف 4 الف 6 الف کے برابر. لا یبصرون، ترجمہ کر لیتے ہیں. Their example is that of one who kindled a fire, but when it illuminated what was around him, Allah took away their light and left them in darkness, so they could not see. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا، یعنی کہ چھین لیا، اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا. اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں، چھوٹی سی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک اللہ کے بندے نے روشنی پھیلائی اور حق کو باطل سے یعنی کہ سچ کو جھوٹ سے، صحیح کو غلط سے، راہ راست کو گمراہیوں سے چھانٹ کر بالکل نمایاں کر دیا، تو جو لوگ دیدہ بینا رکھتے تھے، نظر رکھتے تھے، سمجھ رکھتے تھے، ان پر تو ساری حقیقتیں روشن ہو گئیں، مگر یہ منافق جو نفس پرستی میں اندھے ہو رہے تھے، اپنی ہی خواہش میں، اپنے ہی خواہش کے جذبے میں اندھے ہو رہے تھے، ان کو اس روشنی میں کچھ نظر نہ آیا. اللہ نے نور بصارت سلب کر لیا. کہ الفاظ سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ان کے طریقے میں بھٹکنے کی ذمہ داری خود ان پر نہیں ہے. اللہ نور بصیرت اسی کا سلب کرتا ہے جو خود حق کا طالب نہیں ہوتا. یہ سمجھنے کی بات ہے. اللہ روشنی دل دماغ روح کی، اللہ نور بصیرت اس کی سلب کرتا ہے جو خود حق کا طالب نہیں ہوتا، خود ہدایت کے بجائے گمراہی کو اپنے لیے پسند کرتا ہے،
خود صداقت کا روشن چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ جب انہوں نے نور حق سے منہ پھیر کر ظلمت باطل ہی میں بھٹکنا چاہا تو اللہ نے انہیں اسی کی توفیق عطا فرما دی۔ آگے چلتے ہیں۔ سمم سمم، اب یہاں پہ آ گیا جی میم کا قاعدہ۔ پہلے آپ کو بتایا تھا نون مشدد میم مشدد کا قاعدہ، ٹھیک ہے، جس کے اوپر تشدید ہوتی ہے۔ اب یہ جو ہے قاعدہ آ رہا ہے میم ساکن کا۔ میم ساکن وہ جس کے اوپر جس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، یعنی کہ جزم والا حرف جو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے۔ سم سم صاد میم پیش سم، میم اور میم مم، ٹھیک ہے، میم میم پیش مم، سم مم۔ یہاں پہ قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی میم ساکن کے بعد با آ جائے تو آپ نے اس پچھلے میم چھوٹے سے پر 2 سیکنڈ کا غنہ کرنا ہے۔ سم مم سم مم سم مم بکمن سم مم بکمن، ٹھیک ہے، سم مم، میم پہ ہولڈ کیا، 2 سیکنڈ کا غنہ کیا، سم مم بکمن عمیون۔ اب یہاں پہ جو ہے نون ساکن کا قاعدہ آ رہا ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نون ساکن کن کن کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ 2 پیش کے اندر ہوتا ہے، نوٹ کر لیں، 2 زبر 2 زیر میں موجود ہوتا ہے، اور ایک نون ساکن آپ کو کھلا ہوا نظر بھی آتا ہے، جیسے کہ اس کے اوپر زبر ہے، اگر اس کے اوپر جزم لگا دی جائے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا نون ساکن، لیکن ان میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر نون ساکن موجود ہوتا ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ عمیون ن یہ چھپا ہوا نون ہے، ٹھیک ہے، ان بن ن سن ن ٹھیک ہے نا، یہ آتا ہے جب بھی اس کے آگے اخفاء کے حروف ہیں چند، وہ جب آ جائیں، یہ فا اخفاء کا حرف ہے، اخفاء کا مطلب ہے چھپانا، پچھلے والے نون ساکن کو ہم نے چھپا کے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ نون کو ایسے چھپانا ہے کہ آپ کی زبان اوپر تالو پہ ٹچ نہ ہو، عمیون، ٹھیک ہے، اور آپ نے چھپا کے پڑھنا ہے یہاں پہ، جس کے اندر چھپا ہوا نون ساکن موجود ہے، اور آپ نے 2 سیکنڈ کا یہاں پہ 2 سیکنڈ کے لیے چھپانا ہے نون ساکن کو۔ عمیون فہم لا یرجعون، عمیون یوں، ٹھیک ہے، یوں، زبان ٹچ نہیں ہوگی، جہاں ہے وہیں رہے گی، اوپر تالو پہ ٹچ نہیں ہونی چاہیے۔ عمیون فہم لا یرجعون۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ Deaf, dumb and blind, so they will not return to the right path. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ حق بات سننے کے لیے بہرے، حق گوئی کے لیے گونگے، حق بینی کے لیے اندھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو جستجو رکھتا ہے قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ اس کے دل، دماغ، روح کو روشن کر دیتا ہے اور اس کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ خوشیاں ہی خوشیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، کرم نازل ہوتا ہے، فضل نازل ہوتا ہے۔ قرآن پاک کو صحیح تجوید کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے آپ جب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں فرشتوں کا گھراؤ ہو جاتا ہے اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔